الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. کلیلہ و دمنہ کتاب کے اندر باب الاسدی والثور میں پیچھے جو ہم لوگ باتیں پڑھ رہے تھے وہ دمنہ کی باتیں تھیں، اور وہاں وہاں سے جو باتیں شروع ہوئی تھیں وہ یہ تھی کہ اس سے پہلے کلیلہ اور دمنہ کے درمیان کافی لمبی گفتگو چلی تھی، اور ان میں دمنہ چاہ رہا تھا کہ وہ شیر کے یہاں یا اسد جو ہے یا جو بادشاہ ہے جنگل کا اس کے یہاں جائے اور اپنی کچھ نصیحت لے کر کے، اور جس کی وجہ سے کیا ہے اس کے یہاں کوئی بڑا سا پوسٹ حاصل کر سکے. لیکن کلیلہ اس سے روک رہا تھا، منع کر رہا تھا. لیکن آخر میں دمنہ نے کلیلہ کی بات نہیں مانی. آخر میں اس نے اپنا ڈیسیزن اپنے سے لیا اور گیا شیر کے پاس. شیر کے یہاں جب گیا تھا وہاں پر جا پہنچا، شیر نے پوچھا اپنے بعض لوگوں سے کہ یہ کون ہے. کسی نے کہا یہ فلاں ابن فلاں ہے، تو فلاں کا لڑکا ہے یا فلاں ابن فلاں ہے. تو کہا کہ اس کے باپ کو میں جانتا تھا. پھر دمنہ سے پوچھا کہ تم کہاں آج کل رہتے ہو؟ تو کہا کہ بادشاہ کے در پر پڑا ہوں، بادشاہ کے دربار میں پڑا ہوں نیچے، کہ اگر بادشاہ کو کوئی کام چھوٹا موٹا کام پڑ جائے تو شاید کہ میں اس میں مدد کر سکوں. کیونکہ بعض دفعہ ایسے چھوٹے ایسے کام آ جاتے ہیں کہ وہاں پر وہ کوئی چھوٹا آدمی ہی اس کام کو کر سکتا ہے، بڑے لوگ اس کو نہیں کر سکتے. اور اس طرح کی کافی اچھی باتیں اس نے شیر کے سامنے کہیں. شیر کافی اس سے پربھاوت ہوا، کافی اس سے خوش ہوا، اور اس نے مثالیں بھی جو ہے دمنہ نے مثالیں بھی دے کر کے کہی تھیں کہ اگر ٹوٹی ہوئی لکڑی جو پڑی ہوتی ہے ایک راستے میں، جو ٹوٹی ہوئی لکڑی، اس کی کوئی ویلو نہیں ہوتی ہے، لیکن اس کی ویلو وہی آدمی سمجھتا ہے جس کے کان میں کیا ہے کھجلاہٹ ہو رہی ہو. تو پھر وہ اس لکڑی کو اٹھاتا ہے اور کان کو کھجلاتا ہے اور اس کی وہ پریشانی کیا ہے دور ہو جاتی. تو ایک چھوٹی سی لکڑی کیسے ایک کام کر سکتی ہے جو کہ بڑے بڑے لوگ نہیں کر سکتے. تو بالکل اپنی مثال ایسے دیا، اور اس بات سے، اس کے اسلوب کلام سے شیر جو ہے یا اسد جو ہے یا جنگل کا جو راجا ہے کافی متاثر ہوا. اور آگے جو ہے دمنہ پھر جو ہے آگے تھوڑی سی اس کی باتیں رہ گئی، اس کو ہم یہاں سے پڑھیں گے. آج جو بات ہمیں پڑھنی ہے اس کے اندر ہم یہاں سے پڑھیں گے. جیسے کہہ رہے ہیں صاحب کتاب کہ فالحیوان العالم بالضر والنفع احرى ان ينتفع به. فلما سمع الأسد قول دمنة أعجبه وظن أن عنده نصيحة ورأيا، فأقبل على من حضر فقال: إن الرجل ذا العلم والمروءة يكون خامل الذكر خافض المنزلة، فتأبى منزلته إلا أن تشب وترتفع كالشعلة من النار التي يصونها صاحبها وتأبى إلا ارتفاعا. فلما عرف دمنة أن الأسد قد أعجب به قال: إن رعية الملك تحضر باب الملك رجاء أن يعرف ما عندها من علم وافر. کافی بات لمبی ہو جائے گی، پڑھتے ہیں. سب سے پہلے اس میں جو ہم آتے ہیں اس کے عبارت کو ایسے پڑھنا جیسے میں نے پڑھا ہے، صحیح پڑھنے کی کوشش کرنا جو ہے. اور اس کے بعد جو ہے پھر آتے ہیں اس میں اگر کچھ غریب کلمات دکھ رہے ہیں ان کو ہم پہلے ان کے معنی جان لیتے ہیں، پھر اس کے مفہوم پر آئیں گے، اس کی شرح پر آئیں گے، پھر اگر کہیں اور مسائل ہوں گے نحوی یا اس طرح کے تو اس کو ہم دیکھیں گے. کہہ رہے ہیں کہ فالحیوان العالم بالضر والنفع احرى کے معنی ہوتا ہے الیق. الیق ایسے ہی حری کہا جاتا ہے، یعنی کہ لائق ہے. فلان حری بہذا الشیء، فلاں آدمی اس چیز کا زیادہ حقدار ہے، اس چیز کے لیے زیادہ مناسب ہے. یا کہیں گے فلان احرى بہذا الشیء، فلاں آدمی اس چیز کا زیادہ حقدار ہے، زیادہ لائق ہے. تو احرى کے معنی ہو جائے گا الیق، زیادہ لائق، زیادہ مناسب، یہ معنی ہو جائے گا. أن ينتفع به، فالحيوان العالم بالضر والنفع أحرى أن ينتفع به. فلما سمع الأسد قول دمنة أعجبه، أعجب من ہوتا ہے اچھا لگنا، بھا جانا. تو أعجبه أي أعجب الأسد قول دمنة. تو یہاں پر اعجبہ ہے، یہاں پر فعل بھی ہے، اس میں فاعل بھی ہے، مفعول بھی ہے. تو اس کے جو فعل ہے یہ تو واضح ہے، اس کا فاعل کون سا ہے؟ ہوا کی ضمیر ہے جو کہ لوٹ رہی ہے قول دمنہ کی طرف، یا قول دمنہ جو کہ پیچھے سے اگر ہم دیکھیں گے. اور ہو کی ضمیر جو لوٹ رہی ہے اسد کی طرف. اعجبہ ای اعجب قول دمنة الاسد. وظن ان عنده نصيحة ورأيا فاقبل على. اقبل على اس کا معنی ہوتا ہے متوجہ ہونا، کسی طرف متوجہ ہونا. اقبل على یہ بولا جاتا ہے. فاقبل کہیں گے جی، فاقبل على من حضر
على من حضر، فأقبل على من حضر فقال إن الرجل ذا العلم والمروءة، علم واضح ہے، المروءة من ہوتا ہے شرافت، يكون خامل الذکر، خمل يخمل، خمل يخمل، اور جب اس کے ساتھ ذکر کا استعمال ہوتا ہے، جب ذکر کے ساتھ یہ بولا جاتا ہے کہیں گے خمل ذکر فلان یا خمل صیت فلان، یعنی کہ فلاں آدمی گمنام ہو گیا ہے، یا مطلب اس کا کوئی نام، اس کا کوئی شہرت نہیں ہے، اس کا کوئی چرچا نہیں ہے، تو کہیں گے تو خامل الذکر یعنی کہیں گے رجل خامل الذکر یا زید خامل الذکر، یعنی کہ زید گمنام ہے، گمنامی کی زندگی گزارتا ہے، مطلب گزار رہا ہے، اس کو مطلب اس کی کوئی شہرت نہیں ہے، چرچا نہیں ہے، تو خامل الذکر معنی ہو جاتا ہے گمنام، اس میں فاعل ہے خامل، اور باب نصرہ سے آتا ہے خمل یخمل، اور میں نے بتایا کہ جب اس کے ساتھ ذکر آتا ہے یا صیت آتا ہے، خمل ذکرہ یا خمل صیتہ، تو معنی ہوتا ہے گمنام ہونا۔ خافض المنزلتی، خافض خفض یخفض، اس کا معنی باب ضربہ سے آتا ہے، اس میں فاعل یہ بھی ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پست کرنا، جھکانا، تو پست کرنا خافض المنزلتی یعنی کہ پست رتبے والا، معنی کیا ہو جائے گا خامل الذکری گمنام، اور خافض المنزلتی پست رتبے والا۔ فتأبا، ابا یا ابا، اس کا معنی ہوتا ہے باب فتح سے، جس کا معنی ہوتا ہے انکار کرنا، تأبا فعل مضارع ہے، اور یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ منزلتہ الا ان تشب، شب یشب معنی ہوتا ہے بڑھنا، بڑھنا یا بلند ہونا، بلند ہونا میں ہوتا ہے شب یا شب، مانے کہ جیسے آگ وغیرہ ہوتا ہے، جیسے آگ کا شعلہ ہوتا ہے جیسے کہ اوپر اٹھتا ہے، یہ ہوتا ہے شبہ، تو شب یا شب مانے ہوتا ہے بڑھنا، بڑھنا کا معنی کریں گے یا بلند ہونا، اور ارتفع یرتفع یہاں پر جو آیا ہوا ہے اس کا معنی ہوتا ہے بلند ہونا، کہ شعلہ، شعلتن کے معنی ہوتا ہے شعلہ، اردو میں بھی شعلہ بولتے ہیں، اس کی جمع آتی ہے شعلن، یعنی کہ آگ کا شعلہ، یعنی کہ آگ کا جو مطلب اس کی جو ایک لپٹ اٹھتی ہے وہ اس کو کہتے ہیں شعلہ۔ کالشعلۃ من النار التي یسونها، صان یسون معنی ہوتا ہے حفاظت کرنا، یعنی کہ اس آگ کے شعلے کو کیا ہے دبانا، یعنی کہ اس کو جو ہے بجھانے کی کوشش کرنا، یہ معنی ہے صان یسون کے معنی۔ صان یسون کے معنی اصل معنی ہوتا ہے بچانا، حفاظت کرنا، لیکن یہاں پر مراد وہی ہے، اس کو دبانا۔ صاحبها وتأبى الا ارتفاعا، اور یہ شعلہ کیا ہے نہیں مانتا ہے مگر یہ کہ بڑھنے کو، انکار کرتا ہے مگر یہ کہ بڑھنے کو۔ یہاں تک پہلے پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر آگے جو ہے ہم پڑھیں گے۔ یہاں پر کہہ رہا ہے یہاں دمنہ کا کلام یہاں تک ہے، یہاں تک دمنہ کا کلام پورا ہوگا۔ ابھی یہاں یہ والا جملہ یہ بھی دمنہ ہی کے کلام میں سے، جو کہ پیچھے باتیں آ رہی ہیں ابھی جیسے میں نے کہ بتایا اس سے پہلے۔ دمنہ کہہ رہا ہے فالحیوان العالم، بس ایک جانکار یا جانکاری رکھنے والا جانور، کس چیز کی جانکاری رکھنے والا؟ نفع اور نقصان کی، تو نفع اور نقصان کی جانکاری رکھنے والا جانور احرا زیادہ لائق ہے کس چیز کا؟ بأن ينتفع به، اس چیز کا کہ اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اپنے آپ کے بارے میں اشارہ کر رہا ہے، کنایہ کر رہا ہے اتنا کہ میں جانکاری رکھنے والا شخص ہوں، میرے پاس کافی مطلب گرچہ میں میرا رتبہ بہت چھوٹا ہے لیکن میرے پاس کافی جانکاریاں ہیں، کافی میرے پاس بہت اچھی خوبیاں ہیں، تو اگر اس طرح کا کوئی جانور ہے جیسے کہ میں ہوں تو زیادہ بہتر ہے کہ اس سے فائدہ اٹھایا جائے، فائدہ حاصل کیا جائے۔ یہاں پر تھوڑا سا تنبیہ بنا رہا ہے اپنے آپ کو جو ہے شعر سے، تو کہہ رہا ہے کہ فالحیوان العالم، تو العالم بالضر والنفع، تو نقصان، نفع اور نقصان کے بارے میں جاننے والا جانور احرا زیادہ لائق ہے یا زیادہ حقدار ہے اس چیز کا کہ اس سے، یعنی کہ اس جانور سے یا اس جانور کے ذریعے سے فائدہ حاصل کیا جائے، فائدہ اٹھایا جائے، یہ بات اس نے کہی ہے۔ اس کے بعد کرے کہ فلما سمع، اب یہاں پر جو ہے یہ بات یہاں پر دمنہ کی یہاں پر آ کر کے پوری ہو گئی ہے، اس کے بعد پھر یہ بات آگے یہ اس کی چل رہی ہے۔ صاحب کتاب کہہ رہے ہیں فلما سمع الاسد قول دمنۃ، پھر جب یا پس جب سنا شیر نے قول دمنۃ، دمنہ کی بات کو، تو کیا ہوا؟ لما یہاں پر شرط دیا ہے، اور سمع الاسد قول دمنۃ یہ کیا ہے؟ جملہ جو کہ جملہ شرط ہے، تو اس کا جزا کیا ہے؟ اعجبہ، تو اس کو دمنہ کی بات اچھی لگی۔
بس جب شیر نے سنا دمنا کی بات کو تو اس کو دمنا کی بات اچھی لگی. تو عجبہ کا فاعل کیا ہے؟ ضمیر ہے ہوا کی جو کہ یہ قول و دمنا کی طرف لوٹ رہی ہے. وظن اور شیر نے سوچا ان عنده نصیحتا ورائن یہ کہ اس کے پاس نصیحت ہے اور اس کے پاس رائے ہے یا مشورہ ہے، اس کے پاس نصیحت ہے اور مشورہ ہے. دمنا کی بات کو سن کر کے شیر کو لگا کہ یہ کافی اچھا آدمی ہے، اس کے پاس کافی باتیں لگ رہی ہیں، اس کے پاس کافی اچھے آئیڈیاز ہیں، اچھی اچھی نصیحتیں ہیں، اچھے اچھے مشورے ہیں. تو ان عنده ان حرف مشبہ بالفعل، عنده کیا ہے؟ خبر مقدم ہے، نصیحتن ہے معطوف علیہ، واو حرف عطف، اور رائن کیا ہے؟ معطوف. تو یہ معطوف ہے، معطوف ہو کر کے کیا ہو جائے گا؟ انا کی خبر اس میں مؤخر ہو جائے گا اور انا کی یہ خبر مقدم ہو جائے گا نصیحتن ورعین کائنان عنده. اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں. یہاں پر جو ہے عنده یہ ظرف ہے اور یہ ظرف مضاف مضاف الیہ ہے، اور اس کے بعد جو ہے یہاں پر کوئی محذوف ہمیں مناسب کلمہ ماننا پڑے گا اور وہی کیا ہے اسی سے متعلق کر کے پھر یہ جو محذوف کلمہ ہے وہ خبر بن جائے گا انا کی. تو یہاں پر انا کی خبر کیا ہے؟ یہاں پر مقدم ہے. اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ پھر جو ہے کیا کیا آگے. تو یہاں پر کیا ہے؟ تو اور شیر نے گمان کیا، شیر نے سمجھا کہ اس کے پاس دمنا کے پاس کیا ہے؟ نصیحت اور مشورہ ہے. فاقبل علی من حضر اور پھر وہ متوجہ ہوا علی من حضر، من موصول ہے اور حضر اس کا صلہ ہے، موصول صلہ یہ مجرور ہو جائے گا، علی حرف جر کا جار مجرور یہ متعلق ہو جائے گا اقبل کا. اور پھر وہ متوجہ ہوا ان لوگوں کی طرف جو وہاں پر حاضر تھے. فقال اور اس نے کہا ان الرجل ذو العلم والمروءة يكون خامل الذکر، یقیناً ایک آدمی جو کہ علم اور شرافت والا ہوتا ہے، یعنی کہ یقیناً شرافت اور علم والا آدمی گمنام اور پست رتبے والا ہوتا ہے. ایسی زندگی وہ گزارتا ہے لیکن اس کے اندر جو کوالٹی ہے، اس کے اندر جو اچھی صفات ہیں وہ گمنامی کی زندگی نہیں گزارنا چاہتی، وہ بڑھتی رہتی ہے. ان کو جتنا گمنام کرنے کی کوشش، وہ باہر آنے کی کوشش کرتی ہیں. تو یہ معنی کہہ رہا ہے فتح اب منزلتہ، لیکن اس کی قدر و منزلت کیا ہوتی ہے؟ انکار کرتی ہے، مگر یہ کہ اس چیز کا کہ وہ بڑھے اور بلند ہو. یعنی کہ ایک آدمی جو ہوتا ہے، فلسفیانہ ٹائپ کی بحث ہے، ایک آدمی جو کہ علم صاحب علم، ایک آدمی ایک شرافت اور علم والا آدمی کو تو سوچتا ہے میں گمنامی کی زندگی گزاروں یا کہ پست رتبے کے ذریعے سے یا پست رتبے میں ہو کر کے میں کیا ہے زندگی گزاروں، لیکن اس کی جو قدر و منزلت ہے یا اس کے اندر جو اچھی صفات ہیں یا اس کے اندر جو کوالٹی ہے وہ خود بخود کیا ہے اوپر اٹھنے کی کوشش کرتی ہے. یعنی کہ وہ کیا ہے انکار کر دیتی ہے ساری چیزوں کو، مگر یہ کہ کسی چیز کو انکار نہیں کرتی تھی. فتح اب منزلتہ کل شیء، یہاں پر مستثنی منہ کیا ہے؟ مستثنی کیا ہے؟ مستثنی منہ محذوف ہے. یہاں پر تو کہا کہ مستثنی یہاں پر کیا ہے؟ مفرغ ہے. تو مستثنی مفرغ یعنی کہ ان تشب و ترتفع. ان کیا ہے؟ حرف مصدر ہے، تشب فعل ہے اور اس کے بعد ہوا کہ ضمیر اس میں فاعل ہے جو کہ منزلہ کی طرف لوٹ رہی ہے، اور واو حرف عطف ہے. ترتفع کیا ہے؟ یہ بھی فعل ہے اور اس کے اندر ہیا کی ضمیر، ہیا کی ضمیر یہاں بھی ہے اور ہیا کی ضمیر یہاں بھی ہے دونوں کے اندر، اور یہاں بھی فعل اور فاعل. یہ معطوف ہے تشبہ پر، یہ معطوف ہے اور معطوف پھر یہ مصدر ہو جائیں گے کیونکہ اس پر ان داخل ہے. اور یہ مصدر مؤول پھر مستثنی ہو جائے گا اور یہ مستثنی مفرغ ہوگا. مستثنی مفرغ کا معنی یہ ہے کہ مستثنی منہ محذوف ہے، اور اب اس سے پہلے یعنی کہ ادات استثناء سے پہلے جو فعل ہے یا جو جملہ جو چیز چاہ رہا ہے وہ چیز کیا ہے یہ بنے گا. یعنی کہ اگر کیا اس سے پہلے فعل فاعل چاہے گا تو یہ فاعل بنے گا، اگر اس سے پہلے فعل مفعول چاہے گا تو یہ مفعول بنے گا، یا جیسا ہوگا ویسا بنے گا. تو یہاں پر کیا ہے فتح اب منزلتہ الا، تو فتح اب منزلتہ بس اس کی قدر و منزلت انکار کر دیتی ہے. تو انکار کر دیتی ہے تو یہاں پر گویا کہ ایک مفعول بھی آنا چاہیے، لیکن مفعول بھی یا مستثنی منہ ہوتا لیکن وہ محذوف ہے. اب یہ مفعول بھی بنے گا الا کے بعد جو ہے. تو کہیں کہ فتح اب منزلتہ الا ان تشب و ترتفع، بس اس کی قدر و منزلت انکار کرتی ہے مگر یہ کہ یعنی کہ اس کا معنی کیا ہوگا کہ یعنی کہ الا کے بعد جو ہے ان چیزوں کا انکار نہیں کرتی ہے، مگر یہ کہ وہ قدر و منزلت بڑھے اور بلند ہو. اور اس کے بعد پھر آگے بات آئے گی، اس کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ.